امیر تیمور، جو تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھے، ان کی پیدائش 1336 عیسوی اور وفات 1405 عیسوی کو ہوئی۔ تیمور تیموری سلطنت کے بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھے۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے صرف 10 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین معمولی درجے کے ذمہ دار تھے۔ تیمور دریائے جیحوں کے شمال کنارے پر واقع شہر سبز میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 32 ممالک فتح کیے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے انہوں نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو ان کی موت تک 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ کاشغر اور خوارزم پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 عیسوی میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشا پور اور اس کے نواح میں اور پھر کندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں انہوں نے ایران کی مہم کا آغاز کیا اور اس مہم کے دوران مازندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گئے۔ اس مہم کے دوران انہوں نے گرجستان پر بھی قبضہ کیا۔ 1391 عیسوی میں تیمور نے خاندان سرائے کے خان تکمتش کے خلاف لشکر کشی کی۔ تکتمش کو سائبیریا کے اک خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے تکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلایا، لیکن تکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ سمجھتا تھا۔ اس لیے تیمور کا احسان ماننے کے بجائے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تکتمش بار بار تیموری مملکت پر حملہ آور ہوا۔ تیمور نے تکتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ 18 اپریل 1391 عیسوی کو تکتمش کو ایک خون ریز جنگ میں شکست دی۔ روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیے۔ 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس مقام ہردوارہ میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل کیا کہ کافروں کو مار کر ثواب کمایا جا رہا ہے۔ 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے جن کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ حلب، حمص اور بلبک کو فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔
اس کے بعد وہ بغداد آیا، لیکن احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ اس دوران میں سلطان بایزید یلدرم نے اپنے پاس پناہ گزین احمد جلائر اور یوسف کی تحریک پر ایشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر لشکر کشی کر دی۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا۔ تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا۔ انقرہ کے قریب 21 جولائی 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی، جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے۔ بایزید کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، لیکن تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا۔ اس نے ازمیر تک سارا ایشیائے کوچک اجاڑ ڈالا۔ مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے بایزید جیسے طاقتور حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے تو سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت قبول کر لی۔ مصر میں تیمور کے نام کا سکہ ڈالا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سمرقند واپس آ جانے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ تیمور چین کے کفار کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب تک صرف مسلمان ہوئے تھے۔ سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا تھا۔ منجمد سردیا کو پار کر کے جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری 1405 عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی۔ لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے مخالف مورخین اس کو حقارت کی وجہ سے تیمور لنگ لکھتے ہیں۔